مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ ناظرین، یہ جو مبارک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کا نام وادی بدر ہے، میدان بدر، یعنی کہ جنگ بدر۔ یہ میدان میں ناظرین جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 313 ایمان والے اس جنگ میں شریک ہوئے، یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جس کا نام تھا جنگ بدر۔ جب ایمان والوں جب اس وادی پر آئے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز اس زمین پر پڑے، تو ناظرین یہ زمین جھوم اٹھی، اور اس زمین نے، بدر کی زمین نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرے محبوب کے قدم مجھ پر آ گئے، تیرے محبوب جو ہے مجھ پر سوار ہو گئے، یہ سورج اپنی گرمی کو کم کرے۔ ناظرین جب یہ زمین نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، بدر کی زمین نے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش عطا فرمائی، اور جو ناظرین جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیمے گاڑ رکھے تھے، وہ ریتلی جگہ تھی، اور جہاں کفاروں کے خیمے تھے وہ نوکیلی پتریلی جگہ تھی۔ تو جو ریتی والی جگہ تھی ناظرین، تو جب اللہ تعالیٰ نے بارش آسمان سے جب بارش عطا فرمائی، تو وہ جو ریتی والی جگہ تھی وہ سخت ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اتنی مدد عطا فرمائی اس جنگ میں۔ اور ناظرین بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ کے تو بے شمار واقعے ہیں۔ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگہ جگہ پہ نشان لگا رہے تھے کہ ابو جہل یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، فلاں شخص فلاں کافر یہاں مرے گا۔ تو تاریخ گواہ ہے جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشان لگائے، وہ بندہ وہ کافر وہیں پر ہی مرا۔ ناظرین یہ علم غیب ہے میرے آقا کا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرے آقا نے جہاں نشان لگایا اسی جگہ پر وہ کفار کی موت ہوئی۔ اور ناظرین یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اس ایک صف میں کھڑا کیا۔ جب ایک صف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے صحابہ کو کھڑا کرتے ہیں، تو ایک صحابی رسول اس صف سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس صف سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب وہ صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی رسول کو چھڑی سے جو ہے حضور اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ پیچھے آؤ، اس صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا، حضور مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو سارے صحابہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس ماحول میں، اس کیفیت میں جو ہے یہ حضور سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ تو وہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چھڑی دی اور کہنے لگے کہ لے مجھ سے بدلہ لے لے۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور جب آپ نے مجھے مارا چھڑی سے تو حضور میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، میری ننگی پیٹھ تھی، تو حضور آپ نے تو لباس پہن رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک کو اتار کر کہنے لگے کہ لے مجھے مار، تجھے بدلہ لینا ہے تو مجھے مار لے۔ تو وہ صحابی رسول ناظرین جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک جو ہے اپنے جسم مبارک سے جب اتارتے ہیں، وہ صحابی رسول حضور کے سینے سے چپٹ جاتے ہیں، سینے سے لگ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا وجہ، یا رسول اللہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا حضور جنگ کا نقشہ سامنے ہے، پتہ نہیں کس کی شہادت کب ہو جائے، تو حضور اگر میں شہید ہو جاؤں تو آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم مبارک لگ جائے، حضور آپ کے پسینے کی خوشبو بھی جو ہے میرے بدن سے آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ عشق رسول تھا صحابی کا۔ یہ جنگ بدر کا میدان ناظرین تاریخ گواہ ہے، یہاں پہ ایسے واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سارے صحابہ کو صف میں کھڑا کیا اور آقا سجدے میں چلے گئے، حضور سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا یہ 313 ایمان والے بدر کی زمین پر آ چکے، میرے کریم یہ 313 ایمان والے ہیں، سامنے کفاروں کا لشکر ہے، پروردگار مدد عطا فرما، اگر تو نے مدد نہیں کی تو قیامت تک کا تیرا نام لینے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا، مولا ان کی مدد عطا فرما، ہماری مدد فرما۔ تو ناظرین جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ 313 ایمان والے موجود تھے اور 70 کافروں کو جو ہے وہ مارا گیا تھا۔ 35 کافروں کو تو اکیلے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے مارا، اور باقی جو ہے سارے کافروں کو سارے صحابہ نے مل کر مارا۔ اور ناظرین یہ جنگ فتح ہوئی اور اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور الحمدللہ اسی کی برکت ہے کہ جو آج ہم تک اسلام پہنچا۔ اور ناظرین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز اس مبارک جگہ پر پڑے تو اس مبارک جگہ کی کیا بات ہے۔